الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، میں ہوں محمد عمران رضا عطاری، اور میں گزارش کروں گا کہ مکمل ویڈیو دیکھیں، لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہر کسی نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام اعمال کا ثواب جو ہے وہ نیتوں سے ہے، انما الاعمال بالنیات، اور ہر آدمی کے لیے وہی ہے جو جیسی اس کی نیت ہے۔ جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور جس شخص کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت کے لیے ہے، عورت سے نکاح کرنے کے واسطے ہے، تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہوگی جس طرف اس نے ہجرت کی ہے۔ اس حدیث پاک کے ارشاد کا سبب کیا بنا اور کب کس موقع پر اور کیوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی، یہ واقعہ بڑا عجیب ہے اور عبرت انگیز ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمان عورت جس کا نام یعنی جو ام قیس کے نام سے مشہور تھی، اس عورت کو ایک شخص نے نکاح کا پیغام دیا۔ ام قیس نے اس کو یہ جواب دیا کہ اگر تو مکہ سے مدینہ جب تک ہجرت نہیں کرے گا تب تک میں تجھ سے نکاح نہیں کروں گی۔ تو آخر اس شخص نے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ بات مشہور ہو گئی۔ چنانچہ صحابہ کرام اس شخص کو مہاجر ام قیس کے نام سے پکارنے لگے، اور اس لقب سے یہ بندہ مشہور ہو گیا، یا ایسا مشہور ہوا کہ اس کا اصلی نام لوگوں کو بھول گیا۔ جب اس واقعہ کی خبر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو آپ نے اس شخص کو تنبیہ و ہدایت کے لیے دوران خطبہ منبر پر یہ ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا ثواب تو نیتوں پر موقوف ہے، لہذا جو شخص جس نیت سے ہجرت کرتا ہے وہی اس کو ملے گا۔ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ اعمال دو قسم کے ہیں، برے اعمال اور اچھے اعمال۔ برا عمل تو خواہ بری نیت سے کیا جائے یا اچھی نیت سے، اس پر ثواب ملنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ برا عمل تو برا ہی ہوتا ہے اور باعث عذاب ہے۔ رہ گیا اچھا عمل، تو اس کے بارے میں ارشاد نبوی ہے کہ تمام اچھے اعمال خواہ دل کے اعمال ہوں یا دوسرے اعضاء کے، عبادت کے اعمال ہوں یا دوسرے اعضاء کے یا عادات کے، ان سب اعمال پر ثواب اسی وقت ملے گا جب ان اعمال کا جو نیت ہے ہماری وہ اللہ کی رضا ہو یا رضا الہی کی طلب کرنے کی نیت سے کیا جائے۔ تو اگر معاذ اللہ کوئی عمل خواہ وہ کتنا ہی اچھے سے اچھا عمل کیوں نہ ہو، خدا کی حسنودی کی نیت سے نہ کیا جائے بلکہ ریاکاری یا شہرت یا لذت نفس یا کسی غرض فاسد کی نیت سے کیا جائے، تو اگرچہ وہ عمل فرض و واجب یا سنت تو مستحب ہی کیوں نہ ہو، مگر ہرگز اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، بلکہ الٹا نقصان ایمان اور عذاب جان کا باعث ہے، اور دونوں جہان میں نقصان ہی نقصان ہوگا۔ مثلا ہر کوئی جانتا ہے کہ نماز بہترین اور افضل عمل ہے، بلکہ اچھا عمل خیر ہے، بلکہ عبادات یعنی افضل عبادات ہے۔ اگر خدا کی رضا و خوشنودی اور اس کے قرب رحمت کو طلب کرنے اور ادائے فرض خداوندی کی نیت سے نماز پڑھی جائے تو سبحان اللہ اس کے اجر ثواب کا کیا ہی کہنا، یعنی نور ہی نور ہے، نور اعلیٰ نور ہے۔ لیکن یہی نماز اگر کوئی اس نیت سے پڑھے کہ لوگ مجھے نمازی سمجھ کر میری خوب عزت و آؤ بخت کریں اور میری بزرگی کا خوب چرچا کیا جائے، تو ظاہر ہے یہ نماز جو افضل عبادات ہے اس بری نیت سے بدترین معصیت اور گناہ کا باعث بن گئی، اور ایسے نمازی کو لعنتوں کی پھٹکار اور عذاب نار کے سوا قہار و جبار کے دربار سے اور کیا مل سکتا ہے؟ کچھ نہیں مل سکتا۔ غرض ایک ہی اچھا عمل اچھی نیت سے لائق ثواب اور بری نیت سے باعث عذاب بن گیا۔
اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم تمام اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر آدمی کو اس کی نیت ہی پر ثواب ملتا ہے۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلیہ قاعدہ سمجھانے کے بعد اس کی ایک خاص مثال کے طور پر ارشاد فرمایا کہ جو اللہ اور رسول کی رضا جوئی کی نیت سے ہجرت کرتا ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور رسول کے دربار میں مقبول ہوتی ہے، اور خداوند قدوس اس کو اپنے فضل لاجواب سے بے حساب اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جو شخص کسی دنیاوی فائدے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اسے یعنی اپنا وطن چھوڑنے کا محاصل جو ہے اور اسے ہجرت کا وہی اجر ملے گا جو اس نے نیت کی ہے، یعنی اسے دنیا اور عورت ہی وہی ملے گی، یعنی اس کے سوا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ بہرحال اس حدیث کا خلاصہ کلام اور حاصل مطلب یہی ہے کہ جو عمل خیر نیک نیتی کے ساتھ کیا جائے گا، اگرچہ وہ کتنا ہی چھوٹا عمل ہو، اس پر ضرور اجر و ثواب ملے گا، اور جو عمل خیر بد نیتی کے ساتھ کیا جائے گا، دکھلاوے کے لیے کیا جائے گا، ریاکاری کے لیے کیا جائے گا، وہ کتنا ہی بڑا عمل کیوں نہ ہو مگر ہرگز ہرگز پر کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اسی سلسلے میں بڑی پیاری حکایت ہے، ایک بزرگ کی حکایت ہے، بڑی سبق آموز ہے اور عبرت خیز ہے۔ مشہور ہے کہ ایک بزرگ کے دو مرید تھے۔ ایک مرید نے مسجد کے دروازے پر ایک کھونٹا گاڑ دیا، جسے ہم پنجابی زبان میں قلعہ کہتے ہیں، اور دوسرے مرید نے اس کھونٹے کو اکھاڑ پھینک دیا۔ جب ان بزرگوں کو لوگوں نے ان دونوں مریدوں کی حرکتوں سے آگاہ کیا تو وہ صاحب کشف بزرگ تھے، اللہ کے حکم سے انہوں نے مراقبہ کیا اور اپنے دونوں مریدوں کی قلبی نیتوں کو دیکھا، فرمایا کہ سبحان اللہ، دونوں کو ثواب ملا ہے۔ حاضرین بڑے حیران ہوئے، حیرت سے کہا کہ حضرت، ایک نے کھونٹا گھاڑ دیا اور دوسرے نے اکھاڑ دیا، اور دونوں کو برابر ثواب یہ کیسے ملا؟ بزرگ نے زور دے کر فرمایا کہ ہاں دونوں کو ثواب ملا ہے۔ جب لوگوں کو بہت زیادہ حیرانی ہوئی تو آپ دونوں مریدوں کو بلا کر لوگوں کے سامنے پوچھا، کیوں جی، کیوں بھائی، ہاں تو نے بتا کہ تو نے کھونٹا کیوں گاڑا تھا؟ تو اس نے کہا، حضور میری نیت یہ تھی کہ مسجد لبے سڑک تھی، یعنی مسجد کے ساتھ سڑک ہے، اونٹ والے، گھوڑے والے، بیل گاڑی والے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، تو ان لوگوں کا دھیان اپنے جانوروں میں لگا رہتا ہے، وہ نماز کی طرف توجہ نہیں کرتے، تو وہ سوچتے ہیں کھڑے ہوں گے یا بھاگ جائیں گے، تو وہ خوب دل لگا کر نماز نہیں پڑھ سکتے، اس لیے میں نے وہاں ایک کھونٹا گاڑ دیا تاکہ لوگ اس میں اپنے جانوروں کو باندھ کر تسلی کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیں۔ تو بزرگ نے حاضرین سے فرمایا کہ اب بولو، تم لوگ کیا کہتے ہو؟ بتاؤ اس شخص کو ثواب ملنا چاہیے یا نہیں؟ تو سب لوگوں نے ایک ہی زبان ہو کر کہا، بے شک ضرور اس کو ثواب ملنا چاہیے۔ پھر بزرگ نے دوسرے مرید سے پوچھا، دریافت کیا کہ کیوں جی، تو بتا تم نے کھونٹے کو کیوں اکھاڑا؟ اس نے عرض کیا، حضور اس مسجد کے کئی نمازی نابینا ہیں اور اندھیری راتوں میں بھی لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، تو میں نے اس نیت سے کھونٹے کو اکھاڑ دیا کہ کسی نمازی کو ٹھوکر نہ لگ جائے۔ تو بزرگ نے حاضرین سے دریافت فرمایا کہ کہیے آپ لوگ اس پر کیا کہتے ہیں، اس کو ثواب ملنا چاہیے یا نہیں؟ تو سب نے کہا یقیناً اس نے ثواب کا کام کیا ہے، لہٰذا اس کو ضرور جو ہے وہ ثواب ملنا چاہیے۔ غور فرمائیے کہ دونوں مریدوں کا عمل ایک دوسرے کے خلاف ہے، لیکن ان دونوں کی نیت اچھی ہے، اس لیے دونوں جو ہے وہ ثواب کے مستحق ہو گئے۔ اسی طرح حضرت مولانا روم علیہ الرحمٰن نے بھی مصنف شریف میں ایک بہت ہی مؤثر حکایت اس عنوان سے تعریف فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرید نے جو بالکل ایک نیا گھر بنایا اور اس کے افتتاح کے لیے دعا خیر کے لیے اپنے پیر صاحب کو جو ہے وہ بلایا۔ پیر صاحب نے افتتاح کیا اور مریض سے پوچھا کہ یہ جو روشن دان ہے تو نے کس نیت سے رکھا ہے؟ تو اس نے کہا، یہ روشن دان میں نے اس نیت سے رکھا ہے، اس روشنی اور ہوا میں ہمارے گھر میں داخل ہوئی۔ تو پیر صاحب کو بڑا رنج ہوا اور فرمایا کہ اگر تو یہ بھی نیت ساتھ کر لیتا کہ یہ جو روشن دان رکھ رہا ہوں اس سے میں اذان کی آواز سنوں گا، تو سبحان اللہ، روشنی اور ہوا تو آنی تھی، ساتھ تجھے تیری اچھی نیت پر تجھے ثواب میں ملنا تھا، سبحان اللہ۔ تو فرمایا تو اچھی نیتیں کیا کرو، کوئی بھی عمل خیر کرنا ہو تو اس پر اچھی نیت کیا کرے، سبحان اللہ۔ جب اس حدیث سے ثابت ہو گیا کہ عمل کے ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے، تو اس سے صاف طور پر نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر ایک عمل پر ایک ہی اچھی نیت ہوگی تو ایک ہی ثواب ملے گا، اور اگر
ایک عمل کرتے وقت چند اچھی اچھی نیتیں کر لیں تو سبحان اللہ کتنا ثواب ملے گا. جتنی نیتیں اچھی ہوں گی اتنا ہی ثواب ملے گا. مثلا ہمارا کوئی بھائی ہے، مفلس ہے، محتاج ہے، تو اب اگر اس نیت سے تم نے اس کی مالی مدد کی کہ تم اپنے بھائی کی مدد کر رہے ہو تو تمہیں رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ثواب ملے گا. اور اگر تم نے اس نیت سے اس کی مالی امداد کی کہ مفلس اور غریب ہے تو تم صرف ایک مفلس اور غریب کی مدد کرنے کا ثواب ملے گا. اور اگر ہم دونوں نیتیں کر لیں کہ میں اپنے بھائی رشتہ دار غریب ہے اس کی میں مدد کر رہا ہوں اور ایک غریب کی مدد کر رہا ہوں، محتاج کی مدد کر رہا ہوں، تو سبحان اللہ دونوں نیتوں کا ہمیں ثواب ملے گا. اسی طرح مسجد میں داخل ہونا ایک عمل ہے، اور اگر ہم کوئی شخص دخول مسجد کے وقت صرف ادائے نماز کی ایک ہی نیت کرے گا تو اسے وہی ثواب ملے گا. اور اگر اس شخص نے دخول مسجد کے ساتھ ساتھ ادائے نماز کے ساتھ یہ بھی نیت کر لی کہ مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے کی دعائیں بھی پڑھوں گا، مسجد میں چند منٹ کا اعتکاف کروں گا اور جماعت کا انتظار کروں گا، جتنی دیر مسجد میں بیٹھا رہوں گا دنیاوی خرافات سے بچا رہوں گا، مسجد کے نمازیوں سے اور جو صالحین ہیں ان کے ساتھ ملاقات کروں گا اور ان لوگوں کو سلام کروں گا، نیک بندوں سے ملاقات کروں گا، مسجد میں بیٹھ کر تلاوت کروں گا، وظیفہ پڑھوں گا، نمازیوں سے کوئی مسئلہ پوچھوں گا یا نمازیوں کو کوئی مسئلہ بیان کروں گا. دیکھ لیجئے کہ مسجد میں داخل ہونا ایک عمل ہے، اور اگر ہم جتنی زیادہ نیتیں کر لیں گے تو سبحان اللہ اتنا ہی ہمیں ثواب ملے گا. غرض ایک عمل پر کوئی شخص 50 نیتیں یا 500 نیتیں یا 50,000 نیتیں کر لے تو صرف ایک عمل پر خداوند کریم اپنے کرم بے حساب سے 50,000 ثواب مرحمت فرمائے گا. اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کی رحمت کا اعلان ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، یعنی اللہ تعالیٰ کا فضل بہت بڑا ہے. اس لیے ہمیں اچھی اچھی نیتوں کی عادت بنانی چاہیے، اور جو کوئی بھی عمل خیر کرے اس پر کوشش کرے زیادہ سے زیادہ نیتیں کرے. تو سبحان اللہ ایک عمل پر ہم اگر زیادہ نیتیں کریں گے تو ہمیں زیادہ ثواب ملے گا. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کا سچا جذبہ عطا فرمائے. ویڈیو پسند آئے لائک اور شیئر کریں. جزاک اللہ خیرہ. ثواب کی نیت سے صحیح کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو باعمل بننے کی سعادت عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.